الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ سلطان باقرینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو شخص روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان کنز ایمان میں حاضر ہیں. آج کے سلسلے میں ہم سماعت کریں گے کہ جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، ان کو بت کی پوجا کرنے سے منع فرمایا. یہ جو واقعہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا انشاءاللہ عز و جل اس واقعے کے حوالے سے ہم سماعت کریں گے. ان آیتوں کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے اس کا مختصراً واقعات سماعت فرما لیتے ہیں. یاد رکھیے مفسرین نے بیان فرمایا کہ نمرود بن کنعان یہ بڑا جابر بادشاہ تھا. سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا. اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا. یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا. کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے. نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے. کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا. یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا کہ میری عنقریب بادشاہت زائل ہونے والی ہے، اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں. چنانچہ ہزاروں بچے اسی وجہ سے قتل کر دیے گئے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا. اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی. بعض مفسرین کا قول ہے کہ 60 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں موجود رہے. چنانچہ پھر آپ بڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں عام طور پر لوگ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا تو قوم کو توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی اور ان پر انفرادی کوشش کی کہ اے لوگوں، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا، کہ ڈوب جانے والا میرا رب کیسے ہو سکتا ہے، اور اے لوگوں تم اس ستارے کی پوجا کرتے ہو. پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہو جاتا. پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے. سب سے پہلے آپ نے ستارے کو دیکھا، اس کے بعد اس کی نفی کی، اس کے بعد آپ نے چاند کو دیکھا اور وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے معبود ہونے کی آپ نے نفی کی. پھر آخر میں آپ نے سورج کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ چمک رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو زیادہ لائق ہے بنسبت دوسری چیزوں کی کہ اس کی عبادت کی جائے. لیکن
دیکھتے ہی دیکھتے جب شام ہوئی تو وہ بھی غروب ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے یوں فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے. بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد ہوں اور اسی ایک ذات کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی کہ دیکھو، اگر تم ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرو گے، ستاروں کی پوجا نہیں کرو گے، تو تمہیں ان کی طرف سے ضرر لائق ہوگا اور تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا. سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے. کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ اور اس طرح آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی اور ان کو شرک سے بچانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ بالکل ہی لاجواب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. آئیے ترجمہ سماعت کرتے ہیں، جس سے جو مدنی پھول اس واقعے سے ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ پھر آخر میں اس کو سماعت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا ایک تارا دیکھا. قال هذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، کیونکہ لوگ اس تارے کی عبادت کر رہے تھے. تو آپ نے لوگوں کی عقلوں کے مطابق بولا کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا قال لا احب الافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، پھر جب چاند چمکتا دیکھا بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، بولے اسے میرا رب بتاتے ہو. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہدایت پر تھے اور جو لوگ ستاروں کی پوجا کر رہے تھے وہ لوگ ہدایت سے دور تھے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا بولے اسے میرا رب کہتے ہو. فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ تو ان سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں. وحاجہ قومی، اب جب اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ انفرادی کوشش دیکھی تو لوگ ان سے جھگڑنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہو، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو آپ نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو تو وہ مجھے راہ بتا چکا. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، ہاں جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے. وسع ربي كل شيء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو جس کو شریک ٹھہرانے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اس واقعے کو بیان فرمایا، اس سے ہمیں چند مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو کس قدر دل نشین تھا، آپ کا انداز تکلم کس قدر مؤثر تھا، اور آپ کا طریقہ استدلال کتنا پیارا تھا کہ آپ نے توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو شرک سے اس طرح بچایا کہ لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں دیکھو کہ جو چیز زائل ہو جائے، جو چیز فنا ہو جائے، جو چیز ختم ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ تو تم عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم ستاروں کی عبادت کرتے ہو، تم سورج کی عبادت کرتے ہو، تم چاند کی عبادت کرتے ہو، تو دیکھو یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی، ایک وقت تک موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد ضائع ہو جاتی ہیں، غروب ہو جاتی ہیں، اور جو چیز غروب ہو جائے، جو چیز ختم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مبلغین ہیں، جو اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان کو بھی انتہائی دل نشین انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ سامنے والا ہماری گفتگو کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، کلموا الناس علی قدر عقولہم۔ اگر ہم لوگوں کے ذہن کے مطابق کلام کریں گے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، بہت سے لوگ بے عمل ہونے سے باعمل ہو جائیں گے، بہت سے لوگ بے نمازی ہونے سے بانمازی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے دین اسلام کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو ہمیشہ صبر و استقلال کے ساتھ کام لینا چاہیے، ہر کام میں صبر اختیار کرنا چاہیے۔ جلد بازی کرنے سے بسا اوقات وہ کام نامکمل اور ادھورا رہ جاتا ہے، اور شاعر بھی کیا خوب فرماتا ہے کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے خوب اپنے گھر سے نکل کر مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے، راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لوگوں کو دین اسلام کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ رب کریم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر راہ خدا عز و جل میں سفر کر کے لوگوں کو اسلام کے قریب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی